السلام علیکم۔ آج ہم دیکھیں گے حدیث نمبر 33 غلط بیانی کا جواز۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ وعن ام کلثوم قالت، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیس الکذاب، وہ جھوٹا نہیں، الذی یصلح بین الناس، جو لوگوں کے درمیان صلح کرواتا ہے، ویقول خیرا، اور بھلائی کی بات کہتا ہے، وینمی خیرا، اور بھلائی ہی پہنچاتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ہمیں اس حدیث کے اندر ویسے تو پچھلی حدیث ہم نے پڑھی کہ جہاں پہ جھوٹ کی بہت شدید ترین مذمت آئی ہے، قرآن میں بھی آئی ہے، حدیث میں بھی آئی ہے، لیکن یہاں پہ اس جھوٹ کو لیگلائز کر دیا گیا ہے، جسٹیفائی کر دیا گیا ہے کہ وہ جھوٹا نہیں جو لوگوں کے درمیان، نہ وہ جھوٹی ہے نہ وہ جھوٹا ہے جو دو لوگوں کے درمیان، دو گروپس کے درمیان، دو خاندانوں کے درمیان، دو قبیلوں کے درمیان، دو ملکوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے خیر کی بات کہتا ہے، اچھی بات پہنچاتا ہے، اور اس میں وہ کچھ جھوٹ کی آمیزش کر لیتا ہے۔ یہ جواز مل گیا ہے یہاں پر غلط بیانی کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جو مصالحت اور مفاد عامہ یعنی فساد ختم کرنے کے لیے، فتنہ ختم کرنے کے لیے، دو مسلمان بھائیوں میں باہمی صلح کرانی ہوتی ہے، باہمی عداوت، دشمنی، حقارت کو ختم کرنا مطلوب ہوتا ہے، اور وہاں پر اگر وہ کوئی شخص تھوڑی غلط بیانی کرتا ہے تو اسے کذاب نہیں بولا جائے گا۔ کذاب بہت جھوٹا، سپرلیٹو ڈگری، جیسے صدیق ہے ایسے ہی کذاب ہے، بہت بڑا جھوٹا۔ اگرچہ غلط بیانی ایک گناہ ہے، یعنی وہ جو برائی ہے وہ برائی ہی ہے، وہ گناہ ہی ہے، ٹھیک، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا کہ شروع میں آپ نے پڑھا ہے 3rd ایئر میں بھی کہ مردار کھانا اور خون کھانا اور سور کھانا یہ حرام ہے، لیکن جو کہ جان بچانا چاہتا ہے اور جان بچانے کے لیے وہ اس کو خواہش نہیں ہے، اس کو شوق نہیں ہے، صرف جان بچانے کے لیے اگر وہ کچھ کھا رہا ہے تو پھر اس کو اس کی اجازت ہے۔ تو یہاں پہ بھی سیم وہی حال ہے کہ دین جو ہے نا اصل میں ہمارا، اس کے اندر بہت اللہ نے آسانیاں رکھی ہیں، فلیکسیبلٹی رکھی ہے۔ اب دو مسلمانوں کے اندر، دو گروپس کے اندر جو چپکلش ہے، جو دشمنیاں ہیں، جو جھگڑے ہیں، وہ جھگڑا اتنا ناپسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کو، فساد اتنا ناپسندیدہ ہے، دو مسلمانوں گروپس کے درمیان، دو لوگوں کے درمیان دشمنی اللہ کو اتنی ناگوار ہے کہ اللہ نے اس ناگوار چیز کو ختم کرنے کے لیے اگر کسی موقع پر جھوٹ سے بھی کام لینا پڑے تو اللہ نے اجازت دے دیا۔ یہ سوچے ذرا کہ ایک بہت بری برائی کو کہا کہ اس کو اختیار کر لو، تھوڑی دیر کے لیے اختیار کر لو، جھوٹ بول لو، لیکن اس گندگی سے باہر نکلو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جھگڑا جو ہے وہ دین کا سر مونڈ دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گنجا شخص جو ہے بالوں کے بغیر کتنا عجیب سے نظر آتا ہے، تو دین کا سر مونڈا جاتا ہے اگر کہیں پہ جھگڑوں کی فضا پیدا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جھگڑے کو پسند نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کے بارے میں تو یہ کہا نا کہ مومن کا بھائی ہوتا ہے، جیسے وہ دیوار ہے، وہ کبھی اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ اس کا خیال کرتا ہے، مطلب بے شمار چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ اسی لیے دو مسلمان بھائیوں میں جنگ و جدل، لڑائی بڑائی بہت بڑا گناہ ہے، یعنی جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن لڑائی جھگڑا اس سے بھی بہت یعنی مہا بڑا گناہ ہے۔ اور انسان کی زندگی کو جس طرح کارپٹ بمبنگ ہوتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اڑا کر رکھ دیتی ہے چیزوں کو، یہ ایسی چیز ہے جھگڑا۔ اس لیے ایک بڑے فتنے اور گناہ کے سدے باب کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے
چھوٹا گناہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کذاب نہیں جو یا کاذب نہیں جو اچھی بات کہتا ہے اور اچھی بات دوسروں تک پہنچاتا ہے، کیونکہ اس کی نیت اصلاح بین المسلمین ہے، مسلمانوں کے درمیان اصلاح کروانا ہے۔ اب یہ آپ کی بک میں ایک ہیڈنگ ہے اصلیت کا اخفاء۔ اصلیت جو ریالٹی ہے، اخفاء اس کو جو ہے نا چھپانا ہے، خفیہ سے ہے اخفاء۔ تو بعض علماء نے اس حدیث کو جو ایکسپلین کیا وہ یہ کہا کہ یہاں کذب سے مراد اصلیت کا اخفاء ہے، جس کا استعمال بعض موقعوں پر جائز ہے۔ مثلا دو آدمیوں کے درمیان بہت بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے پھر کسی شخص کی جان مال کو بہت زیادہ خدشہ ہے، اس کی جان جائے گی، نقصان ہوگا، جانی اس کو مالی نقصان ہوگا، اسے بچانے کے لیے جھوٹ۔ میاں بیوی کے درمیان تعلقات خراب ہو گئے ہیں، اب اللہ نہ کرے یہ تعلقات کی خرابی آگے بہت مسائل کریٹ کرے گی، خدا نخواستہ اتنا فساد ہوگا کہ معاملہ طلاق تک ہی پہنچ جائے گا، تو شروع میں ہی اس کو روکنے کی کوشش کرنا، باہم صلح کرانے کے لیے بولنا۔ پھر جنگ کا موقع ہے، اس وقت ملک کی سلامتی درپیش ہے اور دفاعی امور کا معاملہ جو ہے وہ درپیش ہے، دشمنوں سے حقائق چھپائے جائیں، یعنی صحیح بات ان کو نہ سمجھائی جائے، نہ بتائی جائے، لیکن بہرحال اس میں بھی ایک حد تک ہی اس کو لے کر چلیں گے۔ اور اس میں تو جنگی امور کے اندر جو خدا اس کا نام کہا گیا حدیث میں، خدا خے دال عین گولتے، تو خدا جو ہے وہ اس کی اجازت دی گئی ہے جنگ کے موقعوں کے اوپر، اور وہ خاص طور پہ موقع وہ ہوں کہ جب کوئی مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے لیے آیا ہے یا کسی بھی علاقے میں ظلم کر رہی ہے کوئی پارٹی، تو اس کو ظلم سے روکنے کے لیے پھر جو پالیسیز اختیار کی جائیں گی اس میں پھر یہ اس کی یہاں پر اجازت دی ہے علماء کرام نے۔ پھر مسلمانوں میں باہمی اختلاف کی بجائے میل ملاپ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اسلام کیا چاہتا ہے کہ مسلمانوں میں دو لوگوں میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، لیکن اختلاف تو ہو جاتا ہے، لیکن اس اختلاف کی جو شروعات ہیں وہاں سے شروع ہوں اور اس اختلاف سے فساد آ جائے، آپس میں ایک دوسرے سے لڑ پڑیں لوگ، یہ بہت بری بات ہے۔ اختلاف تو دیکھیں گھر میں رہنے والے دو تین بہن بھائی ہوتے ہیں ان میں بھی ہو جاتا ہے، ایک کی رائے کوئی ہوتی ہے، دوسرے کی رائے وہ ہوتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ معاشروں کی، لوگوں کی، انسانوں کی جہاں بہت ساری ٹریننگز ہوتی ہیں نا، وہاں پر یہ بھی ٹریننگ کرنے کی ضرورت ہے کہ دوسروں کی رائے کو برداشت کرنا سیکھنا۔ ہر بندہ میری رائے کے مطابق نہیں دنیا میں چل سکتا۔ اگر سب لوگ ایک ہی رائے کو فالو کریں تو دنیا میں اتنی ترقیاں، اتنی رنگا رنگی، اتنی ورائٹی نظر نہیں آ سکتی۔ اللہ نے اسی لیے انسانی ذہنوں کو اتنی فلیکسیبلٹی دی ہے، اتنی ورائٹی دی ہے، عقلوں کے اندر اس قدر شیڈز دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، سوچنے کے لیے شیڈز دیے ہیں۔ تو اب مجھے برداشت کرنا ہے نا دوسرے کو، تو یہ جو برداشت نہ ہونے سے ہی فساد پیدا ہوتے ہیں، لڑائیاں آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا، اس کے شایہ نشان نہیں ہے کہ وہ دو بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈلوائے۔ دو بھائیوں سے مراد دو مسلمانوں کے درمیان۔ اس کے برعکس دو شخص یا دو گروہ اگر آپس میں ناراض ہیں، لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، فتنہ فساد چل رہا ہے، تو ان میں صلح کروانا یا صلح کی کوشش کرنے والا بڑا ہی مبارک شخص ہے۔ یعنی فساد ڈلوانے والا فسادی ہے، اللہ نے اس کو اپنی گڈ بک سے نکال دیا، اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہے۔ اور اس کے برعکس جو فساد کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، ناراض ہونے والوں کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو ایک ٹیبل پر لانے کی کوشش کرتا ہے، وہ مبارک شخص ہے۔ ایسے شخص کے لیے جائز ہے کہ ایک طرف سے بے شک دوسرے کو ایسی بات کہے جو اس نے
فی الواقع نہیں کہی یا نہیں کی. مثلاً ایک بندہ جو صلح کروا رہا ہے وہ اس بندے سے جا کر کہے جو ناراض ہے، یعنی ایک تھرڈ فریق، جو دو فریق ہیں لڑائی کرنے والے، ان میں سے ایک کے پاس جا کر کہے کہ تم فلاں شخص سے کیوں ناراض ہو، وہ تو بہت اچھا طبیعت کا، بہت اچھی خاتون ہے طبیعت کی، میں تو اس سے ملا تھا یا ملی تھی، وہ تو تمہاری بڑی تعریفیں کر رہی تھی کہ تم تو بڑی اچھی ہو، اچھی عادتیں رکھنے والی ہو، اصل میں وہ تم سے بہت محبت رکھتی ہے. یعنی ایسی باتیں خود سے بنا کر اس بندے کے سامنے رکھنا جو اصل میں اس دوسرے نے کہی نہیں ہے، تو یہ باتیں جھوٹ میں نہیں سمجھی جائیں گی. اور پھر دوسرے کے پاس جائے، اس سے بھی ایسے ہی بات کہے کہ نہیں فلاں تو تمہارے بارے میں بڑا پازیٹیو تھا، بڑی پازیٹیو تھی، اس نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، تو آپس میں پھر آہستہ آہستہ ان کے دلوں کو ایک دوسرے کے قریب لے آیا جائے. تو جھوٹ تو اصل میں وہ ہے کہ جو آدمی کسی کا دل کسی کی طرف سے گندا کرنے کے لیے، بدظن کرنے کے لیے، کسی کی نیک نامی کو دبا لگانے کے لیے، دو آدمیوں میں دشمنی پیدا کرنے کے لیے بولے، وہ جھوٹ ہے. اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. میل ملاپ کرنے کے لیے اچھی باتیں، خواہ وہ کتنی ہی بڑھ چڑھ کر ہی کیوں نہ ہوں، اچھی باتیں کرنا یا اپنی طرف سے ہی کیوں نہ ہوں، اس کو اگر دوسروں تک پہنچایا جائے کہ آپس میں لوگوں کے تعلقات اچھے ہو جائیں، خوبصورت ہو جائیں، دشمنیاں ختم ہو جائیں، جھگڑے ختم ہو جائیں، ساری فیملی، سارے دوست، سارے لوگ، سارے کولیگز، سارے آدمی اکٹھے ہو جائیں. شیطان تو نہیں چاہتا نا کہ لوگ اکٹھے ہوں، وہ تو چاہتا ہے کہ لوگوں میں فتنہ فساد ہر وقت برپا رہے، ہر وقت تو میں ہو رہی ہو، لوگ غصے کے اندر، انتقام کے اندر جل رہے ہوں، مر رہے ہوں، کوئی پازیٹیو بات نہ ہو، بس جل کے مر کے بس وہ اپنا بیڑا غرق کر رہے ہوں اور دوسروں کا بھی ستیہ ناش کرنے کی کوشش کر رہے ہوں. تو ظاہری بات ہے کہ اس کا فساد بہت زیادہ ہے. تو اس فساد کو روکنے کے لیے اگر کوئی اچھی باتیں کرتا ہے، بڑھ چڑھ کر ہی کرے، اپنی طرف سے کرے، تو یہ بری بات نہیں ہے. مقصد تو اس کا نیک ہے نا کہ دو روٹھے ہوئے دوستوں کو ملایا جا رہا ہے، جدا نہیں کر رہا کوئی بندہ، ملا رہا ہے. تو اس حدیث میں بھی یہی ہے کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لڑتوں کو ملائے، یعنی جو آپس میں لڑ رہے ہیں ان کو ملائے، آپس کی دو لوگوں کی ناراضگی دور کر دے، اور اس غرض کے لیے وہ میٹھی میٹھی باتیں بنائے اور ایک طرف سے دوسرے کا اچھا پیغام پہنچائے، وہ خواہ وہ پیغام پہنچانے کے لیے اسے نہیں کہا گیا. تو پھر وہی خلاصہ کہ لڑنے والے اور بدنام کرنے والے کرنے کے لیے دل سے گھڑ کر بات کہنا، یعنی بدنام کرنے کے حوالے سے لڑوانے والے اور بدنام کرنے کے لیے دل سے گھڑ کر بات کہنا جھوٹ ہے. یعنی ہم اگر لوگوں میں لڑائی کروانا چاہتے ہیں، کسی کو بدنام کر رہے ہیں، تو ہم جھوٹ گھڑ رہے ہیں، استغفر اللہ، ہم سے مراد استغفر اللہ، اللہ نہ کرے، تو یہ جھوٹ ہے، سنگین جرم ہے. صلح اور میل ملاپ کرانے کے لیے کوئی بھی ایسی بات دوسروں کی طرف سے کہی جا سکتی ہے جو ان کی طرف سے کسی کا برا خیال بدلنے کے لیے مفید ہے. اب مولانا منظور احمد نعمانی اس حدیث کی تشریح کرتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو شخصوں یا دو پارٹیوں، دو فریقوں، دو خاندانوں، دو ملکوں کے درمیان سخت نزاع اور رنجش ہے، نزاع جھگڑے کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، سخت ایک دوسرے کے دل برے ہو گئے ہیں ایک دوسرے سے، ہر فریق دوسرے کو اپنا جانی دشمن سمجھ رہا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں بڑے بڑے شر اور فتنے پیدا ہو رہے ہیں. یعنی فتنے بھی پیدا ہونا شروع ہو گئے، شر بھی پیدا ہونا نقصان پہنچانا شروع کر دیا. مثلاً کبھی تو خون خرابہ ہے، قتل و غارت ہے، آبرو ریزی ہے، اور عداوت کے جوش میں ہر طرح کا ظلم اور زیادتی کو اپنا حق سمجھ رہا ہے ایک گروپ، اور دوسرا بھی پھر اسی کے مقابلے میں آیا ہے، وہ پھر اپنے بدلے لینا چاہ رہا ہے. ان حالات میں اگر کوئی مخلص اور بے غرض بندہ ان دونوں برسر جنگ یعنی دونوں جو فریق آپس میں جنگ لڑ رہے ہیں ان کے درمیان اگر کوئی صلح کرانے کی کوشش کرے، اور اس کے لیے وہ ضرورت محسوس کرے کہ وہ ایک فریق کی طرف سے دوسرے فریق کی ایسی خیر اندیشی کی باتیں پہنچائی جائیں جس سے عداوت کی آگ بجھے، ٹھنڈی ہو،
خوشگمانی اور مصالحت کی فضا پیدا ہو، پازیٹیوٹی آئے، اچھا گمان آئے، اچھا سوچنا آئے، لوگوں کے دلوں میں آئے کہ جی لڑائی جھگڑا ختم کر دینا چاہیے۔ تو اس مقصد کے لیے اگر اللہ کا وہ بندہ ایک فریق کی طرف سے دوسرے فریق کو ایسی خوش کن اور صلح جویانہ باتیں بھی پہنچائے جو واقعتاً میں اس فریق نے نہیں کہی ہوں، تو اس مخلص بندے کا ایسا کرنا جھوٹ میں شمار نہ ہوگا جو معصیت اور گناہ ہے، یعنی یہ وہ جھوٹ نہیں ہے جو معصیت ہے یا گناہ ہے۔ اور اسی طرح ایسی غلط بیانی اس صداقت سے بہتر ہے، یعنی ایسی غلط بیانی، ایسا جھوٹ اس سچائی سے بہتر ہے، یعنی کہ ایسی غلط بیانی اس، یہاں پہ غلط لکھا ہوا ہے، ایسی غلط بیانی اس جھوٹ سے، ایسی غلط بیانی اس سچائی سے بہتر ہے جو فتنے کا باعث ہو، یعنی ایسا سچ بولنا کہ بھئی جس سے آگ ہی لگ جائے۔ یعنی اب دیکھیں ڈیفرنٹ، یہاں پہ یہ پوائنٹ آ گیا آپ کی بک میں کہ آپ کوئی ایسی سچائی ہے، سچ ہے، کہتے ہیں سچ کڑوا بھی ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کو سچ ہضم نہیں ہو رہا ہوتا، آپ کوئی سچی بات کرتے ہیں اور اگلے کو آگ لگ جاتی ہے، تو بہتر یہ ہے، اس آگ لگانے سے بہتر ہے کہ وہاں پہ تھوڑی سی غلط بیانی انسان کر لے، بجائے یہ کہ آگ لگ کے فساد کی آگ ایسے بھڑکے کہ دو فیملیاں، ان کا سکون، اطمینان، چین جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے، فتنہ کریٹ ہو جائے ایسے سچ کی بنا پر، تو اس سے بہتر ہے کہ انسان پھر وہاں پہ تھوڑی سی غلط بیانی کر لے۔ اور پھر میں آپ کو وہی بات کہوں گی کہ غلط بیانی کب ہو رہی ہے، کہاں ہو رہی ہے؟ جب فساد بھڑک رہا ہے، معاملے خراب ہو رہے ہیں، دل برے ہو رہے ہیں، آپس میں رنجشیں بڑھ رہی ہیں، نفرتیں بڑھ رہی ہیں، دشمنیاں بڑھ رہی ہیں، لوگ ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے تعلقات کو توڑ رہے ہیں، تو وہاں پر پھر غلط بیانی کی، تھوڑی سی غلط بیانی کی اجازت ہے۔ کتنی؟ پازیٹیو الفاظ میں، بہت بڑے بڑے بلند و بانگ دعوے نہیں کرنے، وہاں پہ بڑے بڑے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس مناسب طریقے سے ایک دوسرے کا دل کو جوڑنے کے لیے جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہی اس حدیث کا مطلب ہے، مقصد ہے۔ تو یہ حافظ سعدی شیرازی جو ہیں، ان کا ایک مقولہ بڑا مشہور ہے کہ دروغ مصلحت آمیز از راستی فتنہ انگیز، کہ جو جھوٹ ہے لیکن وہ جھوٹ مصلحت پر مبنی ہے، وہ زیادہ بہتر ہے اس سچائی سے کہ جس سچائی سے فتنہ پھیلے۔ اب جب آپ اس حدیث کو لکھیں گے اور آپ کے پاس ٹائم بھی ہوا اس کی تشریح دینے میں، تو یہاں پہ آپ تھوڑا سا پچھلی جو حدیثوں سے ہم نے تھوڑا جھوٹ کے بارے میں پڑھا ہے اور جو سچائی کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، تو وہ والی حدیث وغیرہ یہاں پہ آپ کوٹ کر سکتے ہیں کہ سچائی کی بڑی اہمیت ہے، اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کے بارے میں سپوز یہ ایک دو باتیں لکھ دیں، وہاں پر یہ بیان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کی رحمت آتی ہے، جنت کا حصول ہوتا ہے، نیکیوں کا سرچشمہ ہے سچائی، لیکن اس کے باوجود بھی ایسی جگہوں کے اوپر کہ جہاں فساد سے روکنا مقصود ہو، تو وہاں پر سچائی جو ہے وہ اس کو چھوڑ کر غلط بیانی کی طرف آنے کی خود اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے نا کہ جو لوگوں کے دو لوگوں کے درمیان جو صلح کروانا ہے، اس کا ثواب نفل نمازوں، نفل روزوں، حج اور جو عمرہ نفل ہے نا، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ دو لڑتوں کے درمیان، لڑنے والوں کے درمیان انسان صلح کروا دے۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بھی بہت محبوب اور مطلوب ہے، یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یعنی کہ فیورٹ ہے۔ اصل میں بات پھر وہی آتی ہے کہ شیطان نہیں چاہتا کہ مسلمان سوسائٹیز کے اندر، مسلمان معاشروں میں، مسلمان خاندانوں میں سکون، اطمینان، محبت، چین، آشتی کی فضا پیدا ہو، وہ نہیں چاہتا۔ اب جب وہ نہیں چاہتا تو وہ کیا کرتا ہے؟ ہر موقع کے اوپر آ کر فساد پیدا کرنا شروع کرتا ہے، لڑائی جھگڑا ڈلواتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ان کے اندر تعلقات خراب ہوں، ایک دوسرے کے جانی دشمن ہوں، ایک دوسرے کا گریبان پکڑیں، اور بس ان کا سارا ٹائم ہر وقت ایک دوسرے سے لڑنے مرنے میں گزر جائے۔ یہ کوئی اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے والی باتیں نہ اپنی زندگی میں لے کر آئیں، نہ دوسروں کو اس کی دعوت دیں، کوئی پازیٹیو چیز نہ ہو، بس یہ ہر وقت غصے اور نفرت کی آگ میں جلتے رہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جن فیملیز کے اندر بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، وہاں پہ جو ہیلتھ
کا ایشو ہے صحت وہ بہت زیادہ خراب ہوتی ہے. ان گھروں میں آپ دیکھیں گے کہ شوگر، ڈائبٹک، پھر بی پی پیشنٹ، پھر ہارٹ پیشنٹ، یہ آپ کو بہت زیادہ نظر آئیں گے اور عام طور پر آپ کو نظر آئیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ لوگ پھر ان چیزوں کو، اس کا پریشر دل کے اوپر لے رہے ہوتے ہیں. کوئی آسان بات تو نہیں ہوتی نا. انسان کو اللہ نے بنایا نہیں ہے اس کام کے لیے کہ وہ آپس میں ان جھگڑوں و فساد کے اندر مبتلا ہو. تو بہتر یہی ہے کہ وہاں پر پھر صلح کروا دی جائے. آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ 2 فیملیز میں گڑبڑ ہونے جا رہی ہے، 2 جگہوں پہ گڑبڑ ہونے جا رہی ہے، فوراً آگے بڑھ کر، یہ نہیں کہ وہاں پر آپ کہیں گے نہیں میں تو اپنا نماز روزہ کر رہی ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کے پھڈوں میں پڑھنے کی. نہیں، وہاں پہ لیے دیے نہیں رہنا. اگر آپ وہاں پہ بول سکتی ہیں، اگر آپ وہاں پہ کچھ کر سکتی ہیں تو وہ اپنی نماز روزہ ایک سائڈ پہ، اور آپ اپنا ٹائم نکال کے اپنے قیمتی ٹائم میں سے جب جائیں گے تو تبھی پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں، آسانیاں آئیں گی. تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنا آسان کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت توفیق عطا فرمائے اور ان چیزوں پر عمل کرنے والا بنائے. السلام علیکم.